سی صفت ہے جو میرے اندر آئے گی تب میں خود کو اپنی عزت کروں گا. یہ معصوم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں ان لم تستحی فاصنع ما شئت. رسول خدا کا فرمان ہے. فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں ہے, یہ حیا ہے جو ہمیں کریم بناتا ہے, یہ حیا ہے جو ہمیں اپنی عزت کرانا سکھاتا ہے. فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں, رسول خدا فرماتے ہیں یہ انبیاء کا ایک محاورہ تھا کہ جب بندے کے وجود سے حیا ختم ہو جاتا ہے, اب جو تیرے من میں آئے تم کرو. سب سے پہلے حیا ہوتا ہے اپنی ذات سے. اگر تو خود سے حیا نہیں کرتا تو خدا سے بھی حیا نہیں کرے گا. آخری نقطہ فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر مرد کا جہاد, عورت کا جہاد. فرمایا محبت کرنے سے پہلے ادب کرو. میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے والدین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے اندر حیا ہوگی تو حیا کے نتیجے میں آپ کے وجود میں ادب پیدا ہوگا. محبت ادب کو جنم نہیں دیتی, حیا ادب کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون اپنے شوہر سے کہے میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں. محبت میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. کتنی بڑی محبت کرتی ہوں, ادب کرے گی اس کا. اور خدا نخواستہ اس نے دوسری شادی کر لی, الامان والحفیظ, جوتی بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی. کہاں گیا ادب؟ ختم. کیوں؟ کیونکہ ادب کر رہی تھی محبت کی وجہ سے. ادب اگر حیا کی وجہ سے ہو نا, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, کبھی ختم نہیں ہوتا, ہمیشہ باقی رہتا ہے. تبھی فرمایا کہ اکرموا اولادکم اکرموا نساءکم, بیویوں کا ادب کرو, اولاد کا ادب کرو. بیویوں کو کہا شوہروں کا ادب کرو, اولاد کو کہا والدین کا ادب کرو. محبت نہیں, ادب. محبت پھر دوسرا درجہ ہے, کیونکہ محبت میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. محبت جس دن زیادہ ہے بندہ احترام, محبت جیسے گری سارا ادب تباہ ہو گیا. جب تک بینیفٹس تھا ادب تھا, بینیفٹ گیا تو ادب ختم ہو گیا. یہاں پہ معصوم کی ایک فرمان ہے, فرماتے جو دل ہے نا, ان القلوب اقبالا وادبارا, محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. کہ بیوی شوہر کو کہے مجھ سے محبت کرو ہی کرو, بولے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے, ایک بچہ کم پسند ہوتا ہے. یہ محبت انسان کے بس کی بات نہیں. کئی ایسے میں نے بچے دیکھے کہتے ہیں مولانا میرا باپ مجھے اچھا نہیں لگتا. اب اسے ڈنڈے کے زور پہ بولو باپ سے محبت کو, کیسے کرے, اچھا ہی نہیں لگتا مجھے. کوئی لڑکی کہے میری ماں مجھے اچھی نہیں لگتی, کوئی بھائی کہے مجھے میرا بھائی اچھا نہیں لگتا. محبت میں جبر نہیں ہے. معصوم فرماتے قلب بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب کسی کو کوئی پسند ہے, پتہ نہیں کیوں پسند ہے, نہیں پسند, پتہ نہیں کیوں نہیں پسند, مختلف ریزن ہے. تبھی فرمایا آ کے والدین میں محبت کا کردار نہیں ہے, ادب ہے. باپ پسند ہے یا نہیں پسند, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ سے محبت کر, کہا باپ کا ادب کر. پسند نہیں بھی ہے ادب کر. ولا تقولوا لهما اف, اف تک نہ بول, اچھا نہیں لگتا, چلو یہ تیرا دل کا معاملہ ہے, لیکن ادب کر. حیا کا معاملہ ہے, حیا ہوگا تو ادب ہوگا. اللہ کا حیا ہوگا, اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرے گا. رجب علی با حیا تھا, تبھی اللہ کا ادب کیا, گناہ نہیں کیا. یہ جوان دنیا کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے, یہ عورت دنیا کے لیے لاکھ جھوٹ بولے. کسی خاتون نے کہا مولانا آپ کی مجلس سنی, اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ مولانا ایک جگہ جاب مل رہی تھی, میرے باس نے کہا دوپٹہ اتارو. میں نے کہا میں اپنے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. کہا ٹھیک ہے چلو اتنی آپ کو اجازت ہے, لیکن یہاں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, اور میٹنگ میں جب لوگ ملنے آتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, ہینڈ شیک ہوتا ہے, کم از کم یہ تو کرنا پڑے گا. کہ مولانا میں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا تو نے اللہ کا حیا نہیں کیا. حیا ہوتا اپنے وجود کو ذلیل نہ کرتی, جاب کے لیے, پیسے کے لیے, دولت کے لیے. بے ادب محروم از لطف رب. جب تو بے ادب بنتا اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا. عباس بنے ادب کی وجہ سے نا. حسین کا حیا تھا, ادب زیادہ تھی. اللہ کا حیا ہو تو ادب بنتی ہے. چھٹے امام کے پاس گیا, مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا, عادت ہے. امام نے کہا یہ بتا, باپ کے سامنے کرے گا کہ نہیں؟ ماں کے سامنے نہیں. لوگ تیرا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے نہیں, جن کا تو احترام کرتا ہے ان کے سامنے نہیں. کہ یہ بتا 6-7 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرے گا؟ کہ مولا نہیں. میرے چھٹے امام رونے لگے. کہ مولا غلطی کی رو رہے ہیں؟ کہ تیری سمجھ نہیں آئی. 6 سال کے بچے کا بھی اتنا ادب کہ میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں. تو امام زمانہ کا ادب نہیں کرتا, پھر کہتے ہیں مولا مجلس میں آتے ہیں, میری زندگیوں میں آتے ہیں, تو کیسے حضور خدا میں گناہ کرتا ہے؟ تو اگر کرامت انسانی چاہتے ہو تو حیا کی صفت ہو, اور اگر حیا چاہتے ہو تو حیا کس کو جنم دیتا ہے؟ ادب کو جنم دیتا ہے. عورت کا جہاد معصوم یہ مردوں کے لیے نہ ہو, چند چیزیں عورتوں مرد دونوں کے لیے آ جائیں. تبھی فرمایا حاسب قبل ان تحاسب, اپنا حساب و کتاب کر کہ کہاں پہ تو ادب کر رہا ہے, کہاں پہ بے ادبی کر رہا ہے. باپ کیسا بھی ہو ادب واجب ہے, ماں کیسی بھی ہو ادب واجب ہے, شوہر کیسا بھی ہو ادب واجب ہے. پھر مردوں کے لیے فرمایا من اتخذ امرأة فلیکرمھا. میرے چھٹے میں فرماتے ہیں اگر شادی کی ہے تو تیرے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو کرامت کے ساتھ رکھو, ادب کے ساتھ رکھو. اگر تو دیکھیے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ادب نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی سے محبت کرے, اور بار بار گھر میں لیکچر دو سب کو بٹھا کے, ادھر بیوی بٹھاؤ, ادھر ماں بٹھاؤ, ادھر بہن کو بٹھاؤ, ادھر بھائیوں کی بیویوں کو بٹھاؤ. ہاں بھائی گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے تو محبت کرو. وہ دل میں بولے گی میں اس کی شکل دیکھتی ہوں مجھے چڑ آنے لگتی ہو, تم کہتے ہو محبت کرو. محبت کوئی جبری ہے, محبت کوئی زبردستی ہوتی ہے.
آپس میں لڑو نہیں، ہم رشتہ دار ہیں، محبت کرو، محبت کا ماحول بناؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. محبت سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ادب سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. ماں کو بولو اماں میری بیوی پسند نہیں، ٹھیک ہے. بیوی کو بولو میری ماں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. بہن کو بولو میری بیوی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، لیکن ادب کرو، بے ادبی نہ کرو. اور ادب کیسے ہوتا ہے؟ معصوم کا فرمان فرماتے ہیں ادب ہوتا ہے زبان کو کنٹرول کرنے سے. پہلی بے ادبی زبان سے شروع ہوتی ہے. جب ہم گالی دیتے ہیں، جب ہم کسی کو برا بلا بولتے ہیں تو کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں نا. فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہے، جہاد عورت ہے. شوہرداری میں نے کل کی مجلس میں کہا، کسی خاتون نے کہا مولانا بڑا مشکل ہے. تو ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے ہنسانے کے لیے بھی، کہتے تھے بھائی مردوں کا جہاد کیا ہے؟ مرد 8 سال کس سے لڑنے گئے؟ صدام سے لڑنے گئے، ایران میں نا. مردوں کا جہاد یہ تھا صدام سے لڑنے. اب تیرا جہاد یہ تیرے گھر میں صدام تیرا شوہر ہے. تو صدام ہی سمجھ لے سے. صدام کیا کرتا تھا؟ مارتا تھا نا، بدتمیزی کرتا تھا. تو یہ فرق یہ ہے ہم صدام کو مارتے ہیں تو اسے مارو نہیں، اس کا احترام کرو، ادب کرو اس کی بدتمیزی پہ، اس کی بددہنی پہ. ادب کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے. ادب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے باتیں نہ کرے. اسی طرح شوہر ہے رنج نہ دے، بیوی کے پیچھے باتیں نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے. یہ ادب ہے. شوہر نہیں ہے 6 مہینے 4 مہینے، کئی مرد بیچارے کمانے جاتے ہیں، یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کا ادب کرے، اس رشتے کا ادب کرے. محبت نہیں، ادب. ادب ہو جائے. اب محبت ہر انسان کے اپنے ایک چاہت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے. تو جب تک گھروں میں محبت ہے ضرور نہیں ادب ہو، کیونکہ محبتیں جب لو لیول پہ آتی ہیں تو بندہ بے ادب ہو جاتا ہے. اب یہ دنیا کے ماڈرن سائیکولوجسٹ نے بھی یہ جملہ بولا، اور عجیب بات ہے کہ مولانا امیر المومنین نے بھی بولا. امام فرماتے ہیں بیوی کے لیے کہ جب شوہر تھکا ہوا کام سے گھر آئے، اچھا ماڈرن سائیکولوجی میں ارتباطات کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہ منٹس بھی بتائے. کہا 10 منٹس کے لیے عورت خاموش رہے جب اس کا شوہر گھر آتا ہے. 10 منٹس کے لیے. مولانا یہ نہیں کہا کہ 10 منٹس. امام نے فرمایا جب شوہر گھر آئے تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس کو کیا کرے؟ ویلکم کرے. تو کہتے ہیں مرد جو ہے وہ خام ہو جاتا ہے، مطلب نرم ہو جاتا ہے. اور استاد کہتے تھے خر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اگر عورتیں چاہیں تو خر بنانا بھی بڑا آسان ہے. مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محبت چاہیے ہوتی ہے نا. اچھا برتاؤ. بیوی ادب کرے. بیوی بھی یہی چاہتی ہے شوہر میرا کیا کرے؟ ادب کرے. رشتوں میں اگر ادب ہو، بدتمیزیاں نہ ہو تو گھر جنت بن جائے، سکون بن جائے. اب لیکن جیسے شوہر آئے کہ کبھی نیگیٹو بات نہ کرے، اس سے سوال نہ کرے. اب جیسے آیا وہ سبزی لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ بھول گیا. روز بھول جاتے ہو. وہ لے کر آئے کہ نہیں ہو؟ بھول گیا. وہیں سے جھگڑا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرے. اس سے گھر میں کیا بنتا ہے؟ ادب کا ماحول بنتا ہے نا. اہل بیت وہ راستے سکھا کر گئے جس سے انسان کی دنیا بھی بنے، انسان کی آخرت بھی بنے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.